الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا کہہ دیجئے تعالوا آؤ اتلو میں تلاوت کروں میں پڑھوں ما حرم ربکم علیکم جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر۔ کل اس کی وضاحت ہو گئی ہے کافی تفصیل سے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ یہاں حرام کردہ چیزوں کی تفصیل کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ سر کیونکہ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے حرام چیزیں مطلب اپنے اوپر حرام کرنے کا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل میں حرام ہے، تم نے تو حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، لیکن اصل میں جو اللہ نے حرام کی ہے وہی۔ بالکل شاباش جزاکم اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دیکھیں کسی کو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اوپر خود ساختہ چیزیں حرام کر کے ڈالی جا رہا ہے، کچھ لوگ بدعات کے بڑے پجاری ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کے اندر نت نئی چیزوں کا اضافہ کر رہے ہیں، تو انہیں یہ بات سمجھانی چاہیے کہ آؤ آپ کو ہم بتاتے ہیں، آپ اگر دین کے اتنے شوق رکھنے والے ہیں اور آپ نے اپنی طرف سے چیزیں بنا کر اپنے اوپر لادی ہوئی ہیں بوجھ بنا کر، آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا چیز دین بنائی ہے۔ اگر آپ کو محنت کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو بجائے اس کے کہ وہ محنت آپ بدعات پہ کریں، وہ غیر سنت کام پہ کریں، آپ وہ کام سنت کام پہ کریں اور ایسی چیز پہ کریں جس کا اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ دیکھیے نا قرآن کریم میں آتا ہے عاملۃ ناصبہ، کچھ لوگ عمل کر کے تھکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن اتنی محنت اور اتنے عمل کر کے بھی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں خلاف سنت، وہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ کیوں اپنا وقت اور اپنا پیسہ لگاتے ہیں؟ اپنی محنتیں کیوں لگاتے ہیں؟ مقصد ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اگر اللہ نے راضی ہونا ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو تو کیوں نہ وہ کام وہ کیا جائے جس سے واقعی اللہ راضی ہو، بجائے اس کے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور شیطان کے وسوسوں میں آ کر انسان اپنی محنت، اپنا وقت، اپنا پیسہ انسان ایسی چیزوں پہ لگائے کہ وہ محنت تو اس کی پوری لگے لیکن وہ سارا کا سارا اس کے لیے وبال بن جائے۔ جیسے مشرکین دل اب نکال رہے ہیں اپنے مال میں سے، لیکن وہ بتوں کے نام پہ نکال رہے ہیں، اپنی طرف سے وہ نیکی کر رہے ہیں، لیکن وہ کیسی نیکی ہے کہ روپیہ پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے اور اللہ بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ بعض دفعہ غیر سنت کاموں میں اتنا روپیہ پیسہ اور اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ اس سنت پر عمل کرنے کی ان کو توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو آؤ میں بتاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں تم پر، تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال مانو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام مانو، یہ ہے اصل نیکی۔ ورنہ کیا ہے؟ ورنہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ورنہ یہ اعمال قیامت کے دن اڑتی ہوئی گرد بن جائیں گے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ سراب بن جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کا۔ اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، ایک تو اللہ نے یہ حرام کیا ہے کہ یہ کہ نہ تم شریک بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں وصاکم کا لفظ محذوف ہے، اللہ نے تمہیں یہ وصیت کی ہے، خاص نصیحت کی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ شرک کی تمام صورتیں اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں یا اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کر رہا ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ حرام چیزیں بتا رہے ہیں، تو کل اس کی وضاحت بھی ہوئی تھی وبالوالدین احسانا کہ ہم کیا معنی کریں گے، کیا چیز حرام ہے؟
والدین کے یعنی حوالے سے سر اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان کا حکم دیا گیا لیکن اس کے اگینسٹ نہیں کرنا، مطلب اپنے نافرمانی سے بچنا ہے لیکن احسان کرنا ہے، حرام نافرمانی ہوتی ہے۔ جی جی، اگر یہاں حرام چیزوں کی تفصیل اللہ گنوا رہے ہیں تو گویا کہ والدین کے ساتھ احسان اس طرح کرنا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ ہو۔ تو والدین کی نافرمانی یہ بدترین گناہ ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے۔ جو بندہ والدین کا شکر ادا نہیں کر سکتا، والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا، تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، حدیث مبارکہ ہے، تو اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ جو والدین کی جو ربوبیت صغرا ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ کی ربوبیت کبریٰ کا کیسے حق ادا کر سکتا ہے؟ تو والدین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیلی احکامات دیے ہیں، اور توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت والدین کے ساتھ نیکی کرنا قرار دی، اور شرک کے بعد سب سے بڑا جرم والدین کے نافرمانی کو قرار دیا۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، بھوک کی وجہ سے، مفلسی کے ڈر سے کہ جی میں کھلا نہیں سکوں گا، تو یا کھلا نہ پائے اپنی اولاد کو تو ڈس ہارٹ ہو کر انسان اولاد کو قتل کر دے، تو یہ بڑے بڑے جرموں میں سے ایک جرم ہے۔ یہ عام قتل نہیں ہے، یہ عام قتل سے بھی کتنے گنا زیادہ بدتر ہے یہ۔ تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، یعنی تم اگر سمجھتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو کھلا نہیں سکتے تو لہٰذا ایسی اولاد کو قتل کر دینا چاہیے۔ جس طرح جاہلیت میں تھا، وہ اولاد کو پیدا ہونے کے بعد بھی وہ ایک تو وہ لڑکیوں کو قتل کرتے تھے آر کے ڈر سے، تو لڑکیوں کے علاوہ بچیوں کے علاوہ بچوں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، بتوں نے ان کے دل میں اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ مشرکین صرف اپنی بیٹیوں کو ہی آر کے ڈر سے قتل نہیں کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمارا سر جھک جائے گا، بلکہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے، بچیوں دونوں کو مفلسی کے ڈر سے، اور وہ اس کو کوئی زیادہ برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو ان کے شیطان نے اور جو باطل معبود ہیں ان کے مجاورین، انہوں نے ان کے دلوں کے اندر اس چیز کو خلط ملط کر دیا تھا، اور اس بدترین عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا۔ ہم پیچھے پڑھا ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ، مزین کر دیا تھا بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو، تاکہ وہ انہیں تباہ کر دیں، تاکہ ان پر ان کے دین کو خلط ملط کر دیں، تو وہ اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اولاد کو قتل کرتے ہو کہ تم انہیں رزق نہیں دے سکتے، تم انہیں کھلا نہیں سکتے، تم تو کھلاتے نہیں ہو، کھلاتے تو ہم ہیں۔ اگر تھوڑی بہت آزمائش ہو، کوئی رزق میں اللہ کی آزمائش ہے کہ رزق فراخ نہ ہو، رزق تنگ ہو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں اولاد کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس آزمائش کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے اولاد کو قتل کر دیا جائے، اگر رزق کم ہے تو صرف اولاد کا مسئلہ رزق کا نہیں، رزق کا مسئلہ تو تمہارا اپنا بھی ہے، تو پھر تمہیں بھی قتل کر دینا چاہیے، کوئی تمہیں بھی قتل کرتے، تم اپنی اولاد کو قتل کر دو، کوئی تمہیں قتل کر دے، تمہاری اولاد تمہیں قتل کر دے، تم اپنی اولاد کو قتل کر دو، لوگ تمہیں قتل کر دیں، تم لوگوں کو قتل کر دو، تو دنیا کے اندر رزق کم ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ نے تمام کے رزق کی ذمہ داری لی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر انسان تو چھوڑیں، ماں باپ اور اولاد تو چھوڑیں، جانور چوپائے اور حشرات الارض اور پرندے اور مچھلیاں اور وہ جانور جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے تو وہ کچھ پیدا کر رکھا ہے جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان تمام کے رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہوئی ہے؟ وہ تو اللہ نے لی ہوئی ہے۔ تو جو اللہ ان سب کو رزق دیتا ہے تو اس سے تمہارا رزق پورا نہیں ہوگا، نہیں، اللہ نے تو پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی زمین میں جگہ کم ہو گئی ہے رہنے کی، اب ہمیں خلا میں، اب ہمیں چاند پر، یا اب ہمیں مریخ پر جا کے بستیاں بسانی چاہیے، اس دنیا میں پانی کم ہو رہا ہے، یہ کم ہو رہا ہے، وہ کم ہو رہا ہے۔
دیکھیے انسان ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے انسان آفاق میں غور کرے، انسان دیکھے دنیا میں کہاں کہاں زندگی کی صورتیں ہیں، اللہ کی قدرتیں دیکھے، انسان جو ہے وہ آفاق میں بھی اللہ کی نشانیاں دیکھے، اپنے آپ میں بھی اللہ کی نشانیاں دیکھے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ انسان غور و فکر کرے اللہ کی عظمت میں، اللہ کی قدرت میں، لیکن یہ سمجھ کر انسان جو ہے وہ انسان سمجھے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں تو ہمارے لیے جگہ کم ہو گئی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں تو پانی کم پڑ گیا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں اللہ نے ہمارے لیے یہ زمین، یہ پلانٹ جو ہمارا ہے ارتھ، یہ اللہ نے بنایا ہے اور یہ کم پڑ گیا ہے، تو اب ہمیں معاملات اپنے ہاتھ میں لینے ہیں، اور اب ہم اپنا معاملہ خود ہی سنبھال سکتے ہیں، ہم اپنے قوت بازو سے اپنے لیے جگہ بھی بنائیں گے، اپنے لیے جو ہے وہ تو یہ اللہ رب العالمین پہ توکل کے اور اللہ رب العالمین پر ایمان کی بنیاد کے خلاف ہے یہ بات۔ تحقیق اور ریسرچ کی میں مخالفت نہیں کر رہا، ریسرچ کرنی چاہیے، چاند، مریخ، دیگر سیاروں کے بارے میں انسان کو آفاق میں بھی اور اپنی جانوں میں بھی غور کرنا چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی کمی آ گئی ہے، اب ہمیں خود اپنا نظام خود بنانا ہے۔ اللہ کا قرآن وہ ناقص ہے، وہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ہمیں اپ ڈیٹڈ، ہمیں اپنے سائنس کے اوپر، اپنے تجربات کے اوپر، اپنے علم اور اپنے فہم پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے۔ ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ، یہ اللہ رب العالمین پر بہت بڑا الزام ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا تعلیمی نظام، اللہ کا بنایا ہوا سزاؤں کا نظام، اللہ کا بنایا ہوا مالیاتی نظام، کاروباری ہدایات جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، کوئی بندہ سمجھے کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں، آج 21ویں صدی میں وہ کام نہیں آ سکتی، آج ہمیں سود کے اوپر، ٹیکس کے اوپر یا من مانے طریقے سے اپنا نظام چلانا ہوگا، تو یہ سب چیزیں در حقیقت اللہ رب العالمین پر بہت بڑا الزام ہے، اور اللہ کے دین کے سامنے سر جھکانے کی بجائے انسان گویا کہ اپنے ہی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اور یہ شرک ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، سورہ مرسلات میں، کیا ہم نے اس زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ یہ زمین زندہ انسانوں کو بھی سمیٹتی ہے اور یہ مردہ انسانوں کو بھی سمیٹتی ہے، یہ زمین مکمل ہے، کافی ہے۔ اللہ نے جتنے انسان پیدا کرنے ہیں اور جتنے انسان پیدا کیے ہیں اور جتنے انسان قیامت تک پیدا ہوں گے، تو یہ زمین ان کے لیے کافی ہوگی۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندہ انسانوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ کوئی بندہ سمجھے کہ نہیں زمین کے اندر تو اب انسان مردہ تو کیا، زمین کے نیچے تو کیا، زمین کے اوپر بھی اب زندہ انسان بھی نہیں سما سکتے، تو یہ ہمارے عقیدے کا خلل ہے۔ تو اولاد کو قتل کرنا یا اس کے لیے خوبصورت الفاظ استعمال کرنا فیملی پلاننگ کے اور اس قسم کے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ لگانے والی بات ہے، ولیعذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اولاد کو قتل کرو گے، تم انہیں کھلا نہیں سکتے، تو پھر اور تمہاری اولاد کو بھی اللہ رزق دے رہے ہیں، تمہیں بھی اللہ رزق دے رہے ہیں، تمہیں رزق کون دے رہا ہے؟ تم تو اپنے زور بازو سے رزق حاصل نہیں کر رہے، تو یہی سوال تمہارے اوپر پیدا ہوگا۔ پھر بچوں کو کیا، بڑوں کو بھی قتل ہونا چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑا صہیونی ایک سازش ہے۔ کرونا کے بارے میں مختلف جو چیزیں آتی رہتی ہیں کہ جی دنیا کی آبادی کو کم کر دیا جائے، وسائل جو ہیں وہ کم ہیں، دنیا کی آبادی زیادہ ہے، پھر ہم نے جو ہے وہ ایک ورلڈ آرڈر ہم نے قائم کرنا ہے، ایک نظام قائم کرنا ہے، زیادہ لوگوں پر اس نظام کو چلانا مشکل ہو جائے گا، تو تھوڑے لوگ ہوں گے، 50 کروڑ کے قریب دنیا کی آبادی ہوگی تو نظام چل جائے گا۔ تو یہ تو اس نظام کو اگر لے لیا جائے تو کسی کے لیے بھی دنیا میں رہنے کا حق ختم ہو جائے گا، مالدار ملک کہیں گے، مالدار لوگ کہیں گے غریبوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کیسی خانہ جنگی اور کیسی دشمنی اور کیسا سسٹم ہے یہ؟ انسان اپنی ہی اولاد کا دشمن ہو جائے اور اپنی ہی اولاد کو قتل کرنا شروع کر دے، تو یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اچھا یہاں تو ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق، املاق کہتے ہیں مفلسی، فاقوں کے ڈر سے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ کئی لوگ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے اب مایوسی میں کئی دفعہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے ہیں، باپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا ہے، مائیں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتی ہیں۔ ماں، دنیا میں اس سے بڑا رشتہ کیا ہوگا محبت کا اور پیار کا؟ یہ مایوسی اور یہ شیطان کے وسوسوں کے پیچھے لگ کر، اور پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر یہ ڈسہارٹ ہو کر نفسیاتی مریض بن کر اپنے آپ کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں، خود بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ خود بھی خودکشی کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے، اتنا ہی حرام ہے جتنا حرام کسی دوسرے کو قتل کرنا ہے مفلسی کے ڈر سے۔ یہ اللہ رب العالمین پر اعتماد نہ کرنے والی بات ہے۔ یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، اس کے اندر آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ مایوس ہو کر، مایوسی تو کفر ہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے جس اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کو بنایا ہے، تو اس اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر لکھ دی تھی۔ جتنا رزق ہے ہر ایک کا وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اتنا ہی رزق ملنا ہے۔ ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنے پاپڑ بیل لیں، اس سے ایک پائی ہم زیادہ نہیں لے سکتے، اور اگر ہماری محنت کم بھی ہو تو ہمارا رزق کم نہیں ہوگا۔ جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ باقی انسان کو اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے، تدبیر کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ تدبیر موٹی موٹی ہونی چاہیے۔ اجملوا فی الطلب، رزق حاصل کرنے میں اجمال کہتے ہیں موٹی موٹی چیز کو، یا بعض علماء کہتے ہیں اجملوا سے مراد جمال، انسان جمال اور وقار برقرار رکھے۔ انسان اپنی ذات کو گرا کر، اپنی خودی کو بیچ کر انسان کسی سے رزق نہ لے۔ انسان کو رزق کے لیے ذلیل نہیں ہونا چاہیے کسی کے سامنے، اپنی خودی کو اور اپنے وقار کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، اجملوا فی الطلب۔ یہ حدیث ہے کہ رزق کے طلب میں جمال کو باقی رکھو، خوبصورتی اور وقار کو باقی رکھو، اپنی خودی کو نہ بیچ دو، یا پھر رزق کی تلاش میں اجمال رکھو، یعنی موٹی موٹی محنت کرو۔ یہ نہ ہو کہ انسان سمجھے کہ مجھے تو 16 گھنٹے، مجھے تو 24 گھنٹے رزق کے لیے کام کرنا ہے، نہیں کروں گا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، نہ میں بچوں گا نہ میری اولاد بچے گی، تو میں 24 گھنٹے رزق کے لیے محنت کروں۔ اگر 24 گھنٹے اس نے دن رات رزق کے لیے محنت کرنی ہے تو اللہ کے لیے وقت کس نے نکالنا؟ رزق تو ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہمارا کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا اس کے لیے وقت نکالنا کہ نہیں نکالنا؟ تو اگر ایک انسان ساری محنت ہی رزق کے لیے کرے گا تو پھر اللہ کی عبادت کے لیے کون وقت نکالے گا؟ دین کے غلبے کے لیے وقت کون نکالے گا؟ دین سیکھنے کے لیے وقت کون نکالے گا؟ تو انسان کو موٹی محنت کرنی چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے رزق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے ہمارا مقصد ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، میں ان سے رزق نہیں مانگتا، وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، نہ میں یہ مانگتا ہوں، نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ کیا مطلب میں ان سے رزق نہیں مانگتا؟ یعنی ان کی ذات کے لیے، نہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے کھلائیں۔ مجھے کھلائیں سے مراد اللہ کی مخلوق کو، یعنی اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ یہ اصل مقصد نہیں ہے ہمارا، یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ وہی اصل رزاق ہے، سب سے بڑا رزاق ہے، جو تمہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتا ہے۔ ذو القوت المتین، بہت قوت والا، بہت طاقتور ہے، وہ رزق دینے پر پورا قادر ہے۔ اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیں، پرندوں کی طرح صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، کبھی بھی وہ جو ہے وہ رزق کو بہت زیادہ ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے، صبح نکلتے ہیں شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ آتے ہیں، ہر ایک کو رزق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی اصل کوشش، اصل نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اصل انسان کا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ڈٹ جاؤ۔ دین، اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کو راضی کرنا، یہ انسان کا مطمئن نظر ہونا چاہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر صبر کرو، ڈٹ جاؤ۔ لا نسألک رزقا، ہم تو آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، عاقبت انجام تو تقوی کا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
تو رزق کے لیے پیچھے پاگل نہیں ہونا چاہیے. سب کچھ بھول بھال جائے انسان، اور انسان جو ہے وہ قتل کرنے پر تیار ہو جائے، تو پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ فساد ہوگا جو آج ہمیں نظر آتا ہے. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی سے قتل نہ کرو. اور بعض آیات میں ہم پڑھتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہاں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. ہم پڑھ رہے ہیں وہاں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. اور پھر آگے ہے نحن نرزق، جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 151، یہاں ہے نحن نرزقکم وإیاہم. اور وہاں کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 31 میں نحن نرزقہم وإیاکم. کیا فرق ہوا؟ دو فرق ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اور اس آیت میں. کیا دو فرق ہیں؟ یہ ذرا آیتیں غور سے پڑھیں. ایک وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اور وہاں دیکھیے کیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. دو فرق ہیں. کیا دو فرق ہیں؟ یعنی کہ تنگدستی ہے اور ایک میں تنگدستی کا ڈر ہے. نہیں، پہلے الفاظ تو بتائیے کہ الفاظ کا کیا کیا فرق ہے، پھر ہم مفہوم میں جاتے ہیں. الفاظ کا کیا کیا فرق ہے دونوں جگہ؟ یہاں پہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ہے، وہاں پہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ. وہاں من نہیں ہے، وہاں خشیت املاق ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ فرق ہوا. اور کیا فرق ہوا؟ اور وہاں پہ نرزقہم وإیاکم ہے، اور یہاں پہ نرزقکم وإیاہم ہے. اب اس سے کیا فرق پڑا معنی میں؟ یہ دو طرح کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں. جی، من املاق مفلسی سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور وہاں ہے اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. کیا فرق ہوا من املاق میں اور خشیت املاق میں؟ یعنی کہ جہاں من املاق تنگدستی ہے آلریڈی، تو سر من املاق کا مطلب یہ کہ تنگدستی نہیں ہے. مفلسی میں موجود ہونا، اور خشیت کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں مفلسی کا ڈر کرنا. زبردست حماد صاحب، جزاکم اللہ. جی آسیہ جاوید آپ بتائیے. جی سر، یہی میرا یہ تھا کہ یہاں پر مفلسی ہے، لیکن جو آج کل فیملی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی تو ڈر ہوتا ہے کہ کل کو ہم بچوں کی اچھی پرورش نہ کر سکے، ان کو اچھی تعلیم نہ دلا سکے، ان کی آسائشیں نہ پوری کر سکے، تو وہ اس ڈر سے جو ہے بچوں کو ہلاک کر رہے ہیں. اور اگر مفلسی ہے جو مفلسی سے کر رہے ہیں. جی ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ. دیکھیے قرآن کریم میں غور کرنا چاہیے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ من املاق کا مطلب ہے کہ مفلسی آ چکی ہے، اولاد ہو چکی ہے، اب اولاد کو قتل کرنا. جیسے مشرکین کے ہاں تھا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اپنی اولاد کو ہی قتل کر ڈالتے تھے. ایک تو ہے نا کہ لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے آرٹ کے ڈر سے، وہ الگ ہے، اور لڑکیوں کے علاوہ لڑکوں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے. وہ مفلسی ہونے پر قتل کر ڈالتے تھے. جیسے ہمارے ہاں کبھی آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں کہ جی فلاں باپ نے، اس کے پاس تھا کچھ نہیں، بچوں کی جو ہے نا فرمائشیں اس سے برداشت نہیں کر سکا، عید کے موقع پر فلاں موقع پر، تو وہ اس نے بچوں کو بھی قتل کر دیا اور خود بھی اپنے آپ کو قتل کر دیا یا بچوں کو قتل کر دیا. یہ ہے کہ مفلسی موجود ہے اور پھر قتل کرنا، اولاد موجود ہیں تو اولاد کو قتل کر دینا. تو یہ جاہلیت میں یہ چیز بھی تھی، اور ہمارے ہاں آج بھی یہ چیز موجود ہے. اور بلکہ آج ہمارے طاقتور ملک کمزور ملکوں کو اسی اصول کی بنا پر جو ہے وہ قتل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. اور یہ ساری سوچ ایک ہی ہے، باپ اپنی اولاد کو قتل کر دے، ماں اپنی اولاد کو قتل کر دے، یا طاقتور کمزور کو قتل کر دے. تو دوسری چیز ہے خشیت املاق، کہ ابھی املاق آنے کا ڈر ہے. ابھی وہ مستقبل میں بچوں کی تعلیم اور بچوں کو صحیح طریقے سے کھلا نہیں سکوں گا، بچوں کی صحیح طریقے سے میں تعلیم اور میں وہ صحیح تربیت نہیں کر سکوں گا، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہوگی کہ میں اتنے زیادہ بچوں کو کر سکوں، تو مجھے بچے 2 ہی رکھنے ہیں، مجھے بچے کم رکھنے ہیں، فیملی پلاننگ کرنی ہے. تو
یعنی اس کے اندر یہ چیز بھی آ سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایبارٹ کروا دے، میاں بیوی ایبارٹ کروا دیں کہ جی ابھی تو جب مستقبل میں جو ہے وہ دھیان نہیں کر سکوں گا، تو اس میں اسقاط حمل بھی آ جاتا ہے. اور اسقاط حمل کی وہ صورتیں یہ آج موجود ہیں بہت زیادہ. یہ جینوسائیڈ ہے پوری چین کے اندر، بھارت کے اندر اور پاکستان کے اندر. اللہ معاف کرے دنیا میں چین کے اندر پابندی لگی کہ جی وہ ایک ہی بچہ ہونا چاہیے، تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے ہاں ہے کہ جی 2 بچے ہونے چاہیے. چین کے اندر پابندی لگی ایک بچہ ہونا چاہیے، تو وہ پہلے الٹرا ساؤنڈ کرواتے تھے اور اگر وہ بچی نظر آتی تو وہ الٹرا ساؤنڈ میں تو اس کو قتل کر ڈالتے تھے، اس کو ایبارٹ کروا دیتے تھے. تو وہ خشیۃ املاک میں آئے گا. اور بھارت کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے اور پاکستان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے. چلیں چین اور بھارت تو مسلمان ملک نہیں ہے، ہم تو مسلمان ملک ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے وہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تو خشیۃ املاک یہ چیز ہے. یا انسان جو ہے وہ آئندہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آئندہ میں ان کی تعلیم و تربیت پہ خرچ نہیں کر سکوں گا تو مجھے یہ کرنا ہے، تو یہ خشیۃ املاک ہے. اور من املاک ہے کہ وہ مفلسی موجود ہے. تو یہاں جو ہے وہ اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. اور وہاں فرمایا اللہ وہاں چونکہ اب ڈر ہے تو اللہ نے ان کو فوکس کر کے فرمایا کہ اللہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. تو یہ مفسرین کرام نے فرق کیا. تو بہرحال فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے، چاہے وہ ظاہری ہو اس میں سے چاہے وہ پوشیدہ ہو. تو ظاہری بے حیائی جو سب کے سامنے بے حیائی ہوتی ہے، ایک بندہ پرواہ نہ کرے مرد عورت اور وہ لوگوں کے سامنے بے حیا بن کے چلے جائیں، لباس پورا ان کا ہے کہ نہیں ہے. ہمارے ہاں آج یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے ہاں اشتہارات اور اسی طرح پرنٹ میڈیا اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا اور پھر سوشل میڈیا، ان میں چیزوں کی بھرمار ہو گئی ہے. لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی اس قسم کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور انہیں کوئی شرم و حیا محسوس نہیں ہوتی، اور چوری چھپے بھی لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ظاہری بے حیائی یہ ہے کہ باقاعدہ بے حیائی، اور پوشیدہ بے حیائی یہ ہے کہ اس کے مقدمات، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. مقدمات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر بے پردگی، عورتیں پردہ نہ کریں، اختلاط مرد و زن، اور نظریں اپنی کھلی چھوڑ دینا، اور تصویریں. تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی اللہ نے قریب جانے سے منع کیا. یہ نہیں فرمایا کہ بے حیائی نہ کرو، یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، لا تزنو، فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، ہر قسم کی بے حیائی چھوڑ دو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس نفس کو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو، نہ حق قتل نہیں کر سکتے. حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ جیسے حکومت جو ہے وہ کسی کو قصاص میں قتل کرتے، اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو حکومت اس کے قتل کرنے کا حکم صادر کرے. کسی نے شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہے اور اس کا معاملہ عدالت میں آ گیا تو اس کے لیے رجم کا فیصلہ ہو، تو یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے. تو کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام کیا اسے ناحق قتل نہ کرو. کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا انفرادی طور پر، جنگوں کے علاوہ، اگر مسلمانوں کو کفار کی جنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ کوئی شخص کسی کو قتل نہ کرے. یہ حکومت کا کام ہے. حق کے ساتھ قتل ہو سکتا ہے، ناحق قتل نہیں ہو سکتا. تو یہ 5 چیزیں یہاں منع کی گئی ہیں: ایک شرک، ایک والدین کی نافرمانی، ایک اولاد کو قتل کرنا مفلسی کے ڈر سے، بے حیائی اور عام قتل. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں اس کے ساتھ تاکہ تم عقل کرو. تو فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ. ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا بالتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، حتی یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ پہنچ جائے اپنی پختگی کو یعنی اپنی بلوغت کو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ماپ کو اور تول کو انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی انسان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم کہو تو عدل کی بات کہو
वलो कान ज़ा क़ुरबा, अगरचे करीबी रिश्तेदारी क्यों ना हो, अगरचे करीबी रिश्तेदार के मुतालिक मामला क्यों ना हो और तुम्हारी अदल की बात करने से, तुम्हारी हक बात करने से उसको नुकसान पहुंचता हो। तो अदल की अहमियत है, चाहे करीबी रिश्तेदार के बारे में हो, उसको नुकसान पहुंच रहा हो। वबिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के वादे को पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये वसीयत करता है तुम्हें अल्लाह ताला साथ इसके ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो इस आयत करीमा के अंदर कितने अहकामात बयान हुए हैं, कितनी हराम करदा चीज़ें बयान हुई हैं। यतीम का माल जी, यतीम का माल और उसके अलावा जो है मीज़ान में यानी अदल में जो है वो कमी पेशी करना, अदल ना करना, नाप तौल में कमी करना, तो ये हराम जी। चीज़ है जी। उसके बाद तीसरी चीज़ वादे के हाँ, वादा खिलाफी करना। ये तीन चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें हैं, क्योंकि चौथी चीज़ भी है इस आयत में, चौथी चीज़ भी है ना। वइज़ा क़ुल्तुम फ़ादिलू वलो कान ज़ा क़ुरबा, जब कहो तो अदल की बात कहो, यानी बेइंसाफ़ी, झूठी गवाही देना, बेइंसाफ़ी की बात करना अपनी रिश्तेदारी की वजह से, तो ये चौथी हराम चीज़। तो 5 हराम चीज़ें पिछली आयत में हैं और 4 हराम चीज़ें इस आयत में बयान हुई हैं, ये कुल 9 हो गई। और 10वीं हराम चीज़, 10 हराम चीज़ें बयान की गई हैं। वो 10वीं हराम चीज़, वो अगली एक आयत में एक ही चीज़ जो वो बदतरीन जुर्म है, वो अल्लाह ने उसकी अहमियत की वजह से उसको अलग बयान की है। 3 आयतों के अंदर अल्लाह ने 10 चीज़ें, हराम चीज़ें बयान की हैं। कहते हैं कि जी तौरात में हज़रत मूसा को भी कोहे तूर पे अहकाम अशरा मिले थे, तो ये अहकाम अशरा हैं, तो ये बहुत अहमियत के हामिल हैं, ख़ास अहमियत के हामिल हैं, बड़े बड़े जुर्म हैं। इन जुर्मों से इंसान बच जाए तो इंसान जो है वो यानी दीन पर सही तरीके से गामजन हो जाता है। तो 4 चीज़ें इस आयत करीमा के अंदर हैं। पहली चीज़ है यतीम के माल के करीब ना जाओ, मगर उस तरीके से जो अच्छा है, हत्ता कि अपनी पुख्तगी को पहुँच जाए। यानी अगर तुम यतीम की कफ़ालत कर रहे हो, तो यतीम अगर बालिग नहीं हुआ, जब बालिग नहीं हुआ तब भी उसे यतीम कहते हैं लड़के को, जैसे ही बालिग हो जाता है फिर उसे यतीम कहते ही नहीं। और लड़की को तब तक यतीम कहते हैं जिसका बाप ना हो, लड़के का वो यतीम है जब तक बालिग ना हो, और वो लड़की उस वक्त तक यतीम है जब तक उसकी शादी ना हो। तो यतीम के माल के करीब ना जाओ, मगर उस तरीके से जो अच्छी है, हत्ता कि वो अपनी पुख्तगी को पहुँच जाए। तो बुलूगत से पहले पहले यतीम के माल के करीब न जाओ, बुरे इरादे से, अच्छे इरादे से करीब जाया जा सकता है। यानी इंसान यतीम के माल को इस्तेमाल कर सकता है, कारोबार के अंदर लगा सकता है। अगर तो ख़ुद ज़रूरतमंद है तो वो यतीम के माल से महदूद तरीके से अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है, क्योंकि वो यतीम की कफ़ालत कर रहा है। तो इस वजह से इंसान यतीम के माल से उसका कुछ सिला ले सकता है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है कि वमन कान गनियन फलयस्ताफिफ, जो गनी है वो तो बचे, वो मुआवजा न ले यतीम की कफ़ालत करने का, क्योंकि वो गनी है, उसे ज़रूरत नहीं है। वमन कान फ़कीरन फलियाकुल बिल मारूफ, जो मोहताज हो वो मारूफ तरीके से थोड़ा बहुत ले सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी यतीम की कफ़ालत की सर अंजाम दे रहा है, अगर यतीम का माल मौजूद है और वो ख़ुद फ़कीर है। तो यहाँ फरमाया यतीम के माल के करीब ना जाओ, मगर अच्छे तरीके से, हत्ता कि अपनी पुख्तगी को पहुँच जाए, बुलूगत को पहुँच जाए। तो बुलूगत पहुँचने से पहले पहले अगर तुम मालदार हो फिर तो तुम यतीम के माल के करीब ना जाओ, बिल्कुल भी उस पर नज़र न लगाओ। और अगर तुम गरीब हो तो तुम ज़रूरत के तहत मारूफ तरीके से ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते कि यतीम के बड़ा होने से पहले पहले माल को जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, उसकी जगह पर कोई रद्दी माल रख दिया जाए। इससे ये भी मुराद हो सकती है कि यतीम के माल को किसी कारोबार में लगा लिया जाए। अगर तो कारोबार में लगाने से मुराद ये है कि यतीम का माल को कारोबार में लगाकर मुनाफा खुद अपनी जेब में डालना है, नीयत अगर सही नहीं है तो ये भी हराम है, यतीम के माल के करीब जाना है गलत तरीके से। लेकिन अगर एक इंसान यतीम के माल में को कारोबार में लगा देता है, उसकी नीयत अच्छी है, उसकी नीयत ये है कि अगर मैं यतीम के माल को कारोबार में नहीं लगाऊंगा तो आपको पता ज़कात तो पड़ती है, बच्चे के पास भी माल हो ना, तो माल अगर निसाब को पहुंचे तो ज़कात माल का हक है, तो माल पे ज़कात पड़ती है चाहे वो बच्चे का माल हो।
تو زکوٰۃ پڑھنی ہے تو زکوٰۃ اس مال کو کم کرتی جائے گی. تو اگر ایک شخص خود کاروبار کرتا ہے تو وہ یتیم کے مال کو بھی کاروبار میں لگا دے تاکہ یتیم کا مال بڑھتا رہے اور وہ زکوٰۃ کی وجہ سے ختم نہ ہوتا رہے. تو نیک نیتی کے ساتھ یتیم کے مال کے قریب جایا جا سکتا ہے، بد نیتی کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا. اور بد نیتی کے ساتھ جو یتیم کے مال کے قریب جائے گا تو وہ اپنے پیٹ میں آگ کھائے گا. سورہ نساء میں ہم نے پڑھا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلم سے کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں. اور فرمایا 7واں حکم کہ ماپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. تو انسان جب لے تو پورا لے، جب دے تو کم کر کے دے. یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ نے شرک کے ساتھ، یہ جرم تھا قوم شعیب کا، اللہ نے اس قوم پر 3 عذاب بھیجے. تو ماپ تول میں کمی یہ اللہ کو شدید ناپسند ہے. تو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون. تو ماپ تول کو پورا کرو. ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ کرپشن، ہم مسلمان ہیں اور آپ دیکھیے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے والعیاذ باللہ. 7واں حکم، 7واں حرام چیز ماپ تول میں کمی کرنا. ماپ تول ہوتا ہے جس کا وزن کیا جائے، ماپ ہوتا ہے جس کا وزن نہ ہو، جس کو ایک سانچے کے اندر تولا جائے، لیٹر یا گز یا میٹر. تو یہ ماپ ہوتا ہے. اور میزان وزن جس کو تولا جاتا ہے. اچھا جی، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. واذا قلتم فعدلوا، یہ جو ہے نا لا نکلف نفسا الا وسعها، درمیان میں یہ آ گیا ہے 4 احکامات کے درمیان. کیا مطلب ہے اس کا لا نکلف نفسا الا وسعها؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ احکامات ہم پر ہماری طاقت سے بڑھ کر، دین کے جتنے احکامات ہیں کوئی حکم ہم پر ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے. بڑے سے بڑا حکم دین کا ہو، جہاد بھی لے لیں آپ، کوئی حکم اللہ نے ہم پر ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں رکھا. جہاں طاقت سے اوپر ایک چیز ہو جاتی ہے وہاں اس میں نرمی آ جاتی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. دین کے سارے احکامات، دین ضابطہ اخلاق ہے، دین آسان ہے، دین طاقت کے مطابق ہے. دین میں مشکل ہے یہ نہیں، مشکل نہیں ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، ہماری طاقت کے اندر ہے، طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے. اور قرآن کریم میں آپ کو جگہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نیک احکام کا حکم دیتے ہیں یا برائی سے روکتے ہیں، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ یہ جملہ لے آتے ہیں کہ ہم نے کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالی. وہ ایک اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی حکم بھی اللہ کا ایسا نہیں ہے جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو. ایک فطری دین ہے. جب تم کہو تو عدل کی بات کہو، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، انسان کے اپنی ذات کے خلاف ہو، انسان کے ماں باپ کے خلاف ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، انسان کو عدل کی بات کرنی ہے. دشمن کے خلاف ہو، انسان کو عدل کی بات کرنی ہے. تو بے انصافی. اور پھر فرمایا اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کے عہد سے مراد اللہ کے تمام احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات، تمام اوامر، تمام نواہی، ان پر عمل کرنا. عہد الست، توحید، شرک سے بچنا. یہ اور اللہ کے عہد سے مراد ہمارے آپس کے عہد ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے نام پہ عہد لیے جاتے ہیں، عہدوں پہ ایمان کیے جاتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں. جو بندہ عہد کا پاس نہ رکھے اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. یہ وصیت کرتا ہے تمہیں ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ کل پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.